بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیا موجودہ حکومتی اتحاد ناکام ہے اور کیا یہ معیشت کا جو افریت ہے اس پر قابو پانے کے لیے اس کے پاس پالیسیز اور ذرائع موجود ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے دو ٹاپک ہیں، تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اس موضوع پر۔ ناظرین، موجودہ حکومت کی کارکردگی کا تجزیہ کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ناکام کہاں ہے اور کامیاب کہاں پر ہے۔ دراصل موجودہ حکومت کا تجزیہ اور دیانتدارانہ رائے اس کے متعلق قائم کرنے سے پہلے ہمیں وہ 2018 کے حالات، اس وقت ملکی معیشت اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، یہ سب ایک دفعہ نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ نواز شریف کی وہ تقریر یاد کرنا پڑے گی، میاں نواز شریف کی وہ تقریر جو کلپ چل رہا ہے کہ نیکسٹ ہم IMF سے خدا حافظ کہہ دیں گے، 2017 میں بھی اس کو ریکال کرنا پڑے گا۔ اس وقت کی جو معیشت تھی، جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے، جو گروتھ تھا اکانومی کا، وہ دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب 2018 کو عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو حکومت ملی، جس میں ایک پیج نے پوری دنیا میں شہرت پائی، اس کے حالات کا موازنہ 2018 سے کرنا ہوگا۔ 2022 میں 9 اپریل کی رات، جو پہلی رات اقتدار کے بغیر عمران خان کو بنی گالہ میں آئی، اس تک وفاقی سطح پر کیے جانے والے اقدامات اور ملکی حالات اور معیشت کا ہمیں ایک معیشت کے حالات ہمیں اور 2022 میں 9 اپریل کی جو پہلی رات عمران خان کو بنی گالہ میں آئی اقتدار کے بغیر، دیکھنا ہوگا کہ اقتدار میں آنے اور جانے تک کی، اور اس کا موازنہ کرنا ہوگا 2018 تک جب نواز شریف کی گورنمنٹ فارغ ہوئی تھی۔ تو اس موازنے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک کی معیشت اور بین الاقوامی حیثیت برباد ہو چکی تھی، ملک آئسولیٹ ہو چکا تھا، ملک تنہائی کا شکار تھا، اور بے روزگاری، بیماری، یہ سب، بلکہ بیماری تو انہوں نے بیچی بھی۔ تو ان حالات کا جائزہ لیے بغیر یا ان کو ریکال کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے، جو وفاق میں ہے، ناظرین یہ یاد رکھیے کہ پنجاب میں اسمبلی تحلیل ہونے تک عمران خان کی ہی حکومت تھی، اور سرحد میں بھی انہی کی حکومت تھی، باقی جو گلگت بلتستان ہے ادھر بھی انہی کی حکومت تھی، جبکہ بلوچستان بھی ان کی دسترس سے باہر نہیں تھا۔ 12 کروڑ سے زائد عوام کا صوبہ انہوں نے چلایا۔ اس کی جو 4 سالہ کارکردگی تھی، اس کے متعلق پرویز لائی کہہ چکے کہ پنجاب کو 4 سالہ بزدار گورنمنٹ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں شہباز شریف وزیر اعظم جو موجودہ ہیں، ان کا اختیار کہاں تک ہے، وہ کس حد تک اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں یا کس حد تک وہ وزیر اعظم ہیں۔ اس کا فیصلہ تو ان کے اقدامات سے کیا جائے گا کہ کیسے اقدامات لیتے ہیں، لیکن بظاہر ان کو ملکی معاملات چلانے میں اور دنیا کے ساتھ رابطہ کرنے میں پوری آزادی ہے۔ موجودہ آرمی چیف بھی گئے تھے سعودی عرب، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے ملک کی بات کرنا تھی، وہ کی ہوگی، لیکن باجوہ صاحب نے تو پورا ایک رول پلے کیا عمران گورنمنٹ کو چلانے کے لیے پورا، اور اعلان کرنے کے بعد بھی ایسی خبریں آئیں کہ وہ میسج دیتے رہے پرویز علی خاندان کو کہ آپ عمران کا ساتھ دیں۔ میں آتا ہوں موضوع کی طرف کہ کیا حکومت ناکام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بطور سیاسی حکومت یہ ناکام ہے لوگوں کو یہ بتانے میں کہ جب انہوں نے اقتدار لیا تھا تو ملک کی حالت کیا تھی، اور جو
IMF کے ساتھ معاہدے کیے تھے اس میں سابقہ حکومت کی وفاقی سطح پر جو انہوں نے ڈیویٹ کیا، جو اس کا کہہ مقرری کی، اس کے اثرات ان کو کیسے بھگتنے پڑے۔ بلاول بھٹو کو بطور وزیر خارجہ کتنی محنت کرنا پڑی کہ پاکستان کا جو بین الاقوامی امیج ہے اس کو ریوائیو کیا جائے۔ ابھی وہ 10 11 12 ارب ڈالر کے پلیجز کے وہ امداد کہہ لیں، قرضے کہہ لیں، ہیلپ کہہ لیں، جو بین الاقوامی سطح پر انہوں نے حاصل کی، تو خان صاحب نے 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان روزانہ کی بنیاد پر ایک خطاب کرتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے کہ میں یہ کرنے والا تھا، یہ ہو رہا تھا، میرا یہ تھا، اب تک ہم یہاں ہوتے، اب تک ہم غرق ہو چکے ہوتے، جو اگر آپ کا اقتدار رہتا تو۔ اگلی بات یہ ہے، کیا یہ حکومت ناکام ہے یا ریاست ناکام ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ریاست ناکام ہو، کیونکہ ریاست جو ہے وہ ایک پورا حکومت، انتظامیہ اور تمام ادارے زمین سمیت ریاست تصور کیے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ریاست ناکام ہوئی تو پھر میں نہیں کہہ سکوں گا کہ یہ ریاست ناکام ہے، پھر کوئی اور مورخ لکھے گا کہ یہ ریاست ناکام کیسے ہوئی۔ سر دست ہم حکومت کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں کے حوالے سے جو مختلف جماعتوں میں توڑ پھوڑ ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور توڑ پھوڑ نہیں تو ایسی افواہیں سب کے سامنے ہیں۔ اب جو ملک کی سیاست میں اس وقت حکومتی اتحاد ہے اور حکومت سے باہر لوگ ہیں، اور باہر عمران خان ہیں، وہ جب حکومت میں تھے تو تب بھی پروٹیسٹ کرتے تھے، جب حکومت سے باہر تھے تو تب بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو گویا اور پھر ان کا لب و لہجہ اس نے معاشرت کا بیڑا غرق کر دیا۔ خدا کی ایسی قدرت ہے کہ بیڑا غرق کر دیا اس حد تک کہ کوئی ہینیس کرائم بھی ان کا سامنے آ جائے تو لوگ کہیں گے یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا جو بزدار کے ہاتھوں بربادی کی گئی، جو لوٹ مار ہوئی اور جو وفاق میں لوٹ مار ہوئی، وہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا؟ اعظم خان پرنسپل سیکرٹری کے جو قصے ہیں کس کو نہیں پتا، IGs کا بدلنا، چیف سیکرٹریز کا بدلنا، ان سب کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بتانے میں موجودہ حکومت ناکام ہے۔ یہ اگر بتا سکیں کہ یہ ناکام کیسے ہے تو پھر آگے چل کے عوام کے لیے آسانی ہو جائے گی ڈیفرینشیٹ کرنا۔ لیکن آج بے روزگاری، مہنگائی جو کہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، اس سے بری ذمہ ہونا موجودہ حکومتی اتحاد کا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ عام آدمی یہ بات نہیں سمجھتا کہ پرویز لائی کی حکومت پنجاب میں اور KPK میں حکومت ختم ہونے تک عمران خان کی بڑے صوبوں میں حکومت تھی، اور وفاق میں جب انہوں نے حکومت لی تو ملک کی حالت کیا تھی۔ اب عمران خان کے ساتھ سیاست میں نبردآزما ہونے کے لیے یہ جو ہے نا طریقہ کار، یہ نہیں چلے گا۔ عمران خان صاحب جتنا جھوٹ بولیں گے ان کے مقابلے میں اتنا ہی ایک جھوٹ کے بدلے میں جب تک سچ نہ بولا گیا، جب تک میدان میں نہ اترا گیا، تب تک یہ مقابلہ نہیں ہوگا۔ اور انہی کے لب و لہجے میں اگر وہ چور کہیں تو چور ثابت ہو چکے ہیں، اگر وہ فراڈیا کہیں تو فراڈیا ثابت ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ اپنے وہ جو ان کا منشور تھا، وہ پہلے آیا اسد عمر کہ پہلے 90 دن میں کیا ہوگا، تو پھر وہ پہلے 90 دن ضیاء الحق کے 90 دن ہی ثابت ہوا ککھ نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ آ گیا۔ تو ادھر بھی کچھ نہیں ہوا جب تک عدم اعتماد نہ آ گئی۔ ملک میں انارکی، ڈیفالٹ، اس کا راگ کون الاپ رہا ہے، اس کی طرف کون لے جا رہا ہے؟ کیا کوئی روکنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور اس سارے سینیریو میں جو پولیٹیکل چل رہا ہے، میں سنتا رہتا ہوں یہ تجزیہ کاروں کو، اپنے دوستوں کو، یہ ٹویٹر دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ جی فلاں کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ مقبولیت
دراصل کسی کی نہیں ہے۔ مقبولیت ابھی اس کا فیصلہ آنے والے انتخابات میں ہوگا، اور اس میں جو موجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس کے لیے زیادہ مشکلات اس لیے ہیں کہ سابقہ حکومت کا گند بھی اس کے کندھوں پر آ چکا ہے۔ سابقہ حکومت کی غلاظت اور ناکامیوں کا حساب بھی اس کو دینا پڑ رہا ہے۔ اس کا حساب دینا آسان ہو جائے گا اگر یہ لوگوں کو بتائیں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کہ کیا ہوا تھا، اور یہ جرت پیدا کریں کہ ان کے خلاف انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ عمران خان کہتے ہیں کہ باجوہ کو کرپشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے احتساب کو چھوڑو اور معیشت کی طرف دھیان دو۔ اگر انہوں نے ایسا کہا تھا تو دراصل انہوں نے کہا ہوگا یا کہا ہے عمران خان صاحب کہ انتقام کو چھوڑو، یہ باپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے بیٹی کی گرفتاری اور میاں نواز شریف کو کوئی چیز جو ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ پاسپورٹ ضبطی اور ساری قیادت مخالف قیادت کو جیلوں میں ڈالنا، انتقام بند کرو۔ اس طرح سٹیبلٹی نہیں آئے گی، معیشت کی طرف توجہ دو، اور آپ احتساب کا نام اور آپ انتقام کو احتساب کا نام دیتے رہے۔ سارے جو آپ کے ساتھی تھے ان کی بیک گراؤنڈ کا سب کا پتہ ہے نا آپ کو۔ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کون تھا؟ شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہیں رکھتے تھے۔ بابر اعوان آپ کو وہ معصوم بچی جو آپ کے نام سے منسوب ہے بیٹی کے طور پر، اس کے لیے ٹی وی پر سوال کرتے تھے۔ یہ سب آپ کے ہمنوا ہوئے، اور جنرل باجوہ کے لیے آپ نے کہا تھا کہ تاریخ کے بہترین جرنیل ہیں، اور جب آپ نے پہلی ایکسٹینشن دی تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے تیسرے مہینے میں ہی ارادہ کر لیا تھا کہ ایکسٹینشن دوں گا۔ پھر ساری زندگی ایکسٹینشن دینے کی بھی باتیں آپ ہی کے ساتھ منسوب ہوئی ہیں۔ یہ کیا گرگٹ کو مات دے رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم قوم کو ہی سچ بتا دیں۔ اور میاں شہباز شریف صاحب، آپ پی ایم ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ عوام کو بتائیں کہ جب آپ نے اقتدار لیا تھا تو حالات کیا تھے، آپ کی پروگریس کیا ہے، آگے امیدیں کیا ہے، یہ جو بند گلی میں قوم کو ڈال دیا گیا ہے کیا کوئی روشنی کی کرن، کوئی راستہ نکلتا ہے؟ یہ حکومت نے بتانا ہے۔ عمران خان تو اندھیرے بتائے گا، ہاں اسے آج اقتدار دے دیں اور دیکھیں پھر کیا اداکاریاں ہوتی ہیں۔ کبھی ٹریک سوٹ میں جائے گا ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں، کبھی نماز پڑھتے ہوئے دوبارہ فوٹو بنوائی جائے گی، کبھی پانی سے گزرتے ہوئے اس کو ری پکچرائز کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں آپ کو بتانا ہے، یہ عوام کو نہیں بتانا۔ کیا عوام نے ذمہ لیا ہوا ہے، آپ کے فالوور نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی باتیں بتاتی پھرے کہ جناب یہ یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے؟ اب عوام کو ریلیف چاہیے، عوام کو سچائی چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں یہ سچائی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ بولا جائے، اور اس وقت ملک کو درپیش مسائل کا سوال یا جواب یہ نہیں ہے کہ موضوع قیادت کون ہے۔ یہ جو معیشت کا قرضوں کا یہ جو افریت گھس آیا ہے، جیسے ڈاکو گھس آتے ہیں، یہ جو ایک دیو کھڑا ہے، یہ جو جن کھڑا ہے، اس کو کیسے نکالنا ہے، اس کو کیسے فیس کرنا ہے، عوام کو یہ بتائیں۔ عوام کو اس سے نجات دلانی ہے، عوام میں ہمت پیدا کرنی ہے، اور وہ ہمت سچ سے آئے گی، اور وہ ہمت صحیح تجزیے کے ساتھ آئے گی۔ رہی بات نیازی صاحب کی، تو میں سمجھتا ہوں نہ تو بھارتی میڈیا کو ضرورت ہے اور نہ مودی کو ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے۔ موصوف کافی ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آنے والا وقت کہیں سب کچھ بہا نہ لے جائے، یہ ساری ڈیموکریسی کی کوششیں نئے سرے سے کہیں کرنا نہ پڑ جائیں۔ اور یہ لکھ رکھیے گا، اگر اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑا
تو قربانیاں پھر پیپلز پارٹی کو دینا پڑیں گی. یہ بڑے آرام سے شامل ہو جائیں گے، کاف لیگ بھی، پی ٹی آئی بھی اور نون لیگ کے دھڑے بھی بڑے آرام سے. تو میری یہ گزارش ہے کہ عوام کو جب 2018 کا دور تھا وہ بتایا جائے، فیکٹس اینڈ فگر گورنمنٹ کے پاس ہیں، اور 9 اپریل 2022 کو جب اقتدار نیازی صاحب کا ختم ہوا تھا اس وقت کیا حالات برباد ہو چکے تھے وہ بتایا جائے، اور آپ کی کارکردگی کیا ہے، اور پنجاب میں جو صوبائی حکومتیں دونوں ان کی تحلیل کی گئی ہیں ان کو ان کے اقتدار کی کنٹینیوٹی سمجھا جائے اور پھر تجزیہ کیا جائے، اور جو کوئی جس لب و لہجے میں بات کرتا ہے اس کو اسی لب و لہجے میں سچ سنایا جائے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.